بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث متواتر کیا ہوتا ہے؟ ہم عمومی طور پر سنتے رہتے ہیں، یہ اصطلاحات ہے۔ تو حدیث متواتر، یہ متواتر لفظ تواتر سے ہے، اور تواتر کا مطلب ہوتا ہے تسلسل۔ کوئی بھی چیز جس میں انقطاع نہیں ہوتا اور تسلسل کے ساتھ ہوتی ہے اس کو تواتر کہتے ہیں۔ حدیث متواتر یا خبر متواتر۔ حدیث متواتر کیا ہوتا ہے؟ حدیث متواتر کی تعریف یہ ہے، ہوا خبر بلغت روایتہ فی الکثرۃ مبلغا احالت العادۃ تواتؤہم علی الکذب۔ حدیث متواتر یہ ہوتا ہے کہ اتنی کثرت میں تعداد ہو روات کی اور اسانید کی اور طرق کی، اتنی کثرت میں تعداد ہو کہ وہ جھوٹ پر جمع عادتاً ہو ہی نہ سکتے ہوں، یعنی ایسا ممکن ہی نہ ہو اتنی زیادہ راویوں کی، اتنی زیادہ اسانید کی تعداد ہو کہ جھوٹ پر جمع ہونا ناممکن ہو جائے۔ کوئی بندہ یہ یقین ہی نہ کر سکے جی اتنے لوگوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے تو وہ جھوٹ بالکل نہیں بول سکتے۔ یہ وہ یقین کر لے اس بات پر کہ یہاں جھوٹ کا شائبہ بھی نہیں ہے، اس کو حدیث متواتر کہتے ہیں۔ اور یہ ظاہر حدیث کی اعلیٰ قسم ہے، تمام اقسام میں سے اعلیٰ قسم ہے کہ جس کو روایت کیا ہے اور ظاہر اجماع امت ہو جاتا ہے۔ اگر کسی چیز پر اتنی کثرت ہو جاتی ہے تو پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا لا یجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں کسی قسم کا پھر شک و شبہ باقی نہیں رہ جاتا۔ تو یہ حدیث متواتر کی تعریف ہے۔ حدیث متواتر کی کچھ شرائط ہیں، ان شرائط میں سے پہلی یہ ہے کہ راویوں کی کوئی تعین نہیں ہے کہ راوی کتنے ہوں گے، ان کی تعداد کیا ہوگی۔ ہاں کچھ محدثین کرام نے اس کی تعداد بتائی ہے، بعد نے فرمایا 4، بعد نے 5، بعد نے 10، بعد نے 12، بعد نے 20، بعد نے 40 اور بعد نے 70۔ لیکن علامہ ابن حجر اسقلانی نے اس ساری روایات جتنی بھی تعداد ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ایک اپنی طرف سے قول ذکر کیا۔ فرماتے ہیں لا معنی لتعیین العدد علی الصحیح، صحیح قول یہ ہے کہ اس کی کوئی بھی تعداد متعین نہیں ہے۔ لہٰذا جن ائمہ کرام نے کی ہے ان کو بھی بعد کے ائمہ کرام نے ان سے متعلق بھی یہ فرمایا کہ یہ ان کا استدلال درست نہیں، کیونکہ انہوں نے آیات قرآنی سے استدلال کیا ہے۔ کسی نے 12 و نقبا سے کر لیا، کسی نے 4 کی تعداد سے کر لیا، کسی نے 40 کی تعداد سے۔ تو محدثین کرام نے اجتماعی طور پر اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ لہٰذا جو متواتر ہے اس کی تعداد کو بیان کرنا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس کے بارے میں سب سے پہلی شرط یہ رکھی جائے گی کہ اس کی تعداد کا کوئی بیان یا اس کی کوئی تعین نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ کوئی بھی راوی، جتنے بھی راوی جن نے بیان کیا حدیث متواتر کو، وہ جھوٹ پر جمع نہیں ہو سکتے۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ایک بندہ سوچ بھی سکے کہ اتنی تعداد ہو جو جھوٹ پر جمع ہو جائے۔ آپ کو پتہ ہے 4-5 لوگ بیٹھے ہوں تو ان میں سے بھی ان میں بھی اتفاق رائے اتنی جلدی قائم نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض لوگ تقوی میں زیادہ ہوتے ہیں، تو وہ جو لوگ تقوی میں زیادہ ہوتے ہیں وہ کبھی کمپرومائز نہیں کرتے اس طرح کے معاملات پر۔ تو اسی طرح وہ تو ماشاءاللہ جو روایت کرنے والے وہ تو سارے ہی صاحب تقوی ہیں، وہ تو سارے ہی عادل ہیں، وہ تو سارے ہی ثقہ ہیں جو روایت کرنے والے ہیں، تو وہاں تو ایسا شبہ پائے نہیں جا سکتا۔ لہٰذا یہ حدیث کی اعلیٰ قسم میں ہے اور راوی جو ہے وہ کسی صورت جھوٹ پر جمع نہیں ہو سکتے۔ تیسری شرط، ہر طبقہ میں تعداد اس سے کم نہ ہوئی ہو، ہر طبقہ میں تعداد اسی طرح رہی ہو۔ اب طبقات کی تقسیم کیسے ہوگی؟ مثال کے طور پر صحابہ کرام نے اس کو روایت کیا ہے۔ صحابہ کرام آپ دیکھ لیں جی، ہمیں جو کتابوں سے جو روایت ہم تک پہنچی ہیں، ہمیں جو ملی ہیں، ان کی تعداد ہم کہتے ہیں جی 80 ہے۔ اب 80 صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حدیث بیان کی، پھر 80 تابعین نے آگے بیان کی یا اس سے زیادہ نے بیان کی ہے، پھر تبع تابعین، پھر آگے ائمہ محدثین کرام کی 80 سے تعداد کم نہ ہوئی ہو۔ اور یعنی مطلب یہ ہے کہ جتنی تعداد صحابہ میں رہی، نیچے بھی اتنی تعداد، اس کے نیچے ہر طبقہ میں، ہر درجہ میں جو تعداد ہے وہ اسی طرح ہی رہی ہو، اس سے کم نہ ہوئی ہو۔ کتنی سخت شرائط ہے حدیث متواتر کے حوالے سے۔ ظاہر ہے حدیث متواتر پر کسی قسم کا کوئی کسی کو کمپرومائز کرنے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے، نہ سوچنے کی اجازت ہے، بلکہ آپ کہہ لیں کہ آنکھیں بند کر کے اس کو تسلیم کرنے کا حکم ہے کہ آنکھیں بند کر کے حدیث متواتر کو تسلیم کیا جائے۔ شرائط سخت ہیں اور اتنے اہلیہ نے اسلام نے اپنی خدمات اس میں سر انجام دی ہیں۔ اس کے بعد چوتھی، روایت
حصی ہو عقلی نہ ہو، یعنی مطلب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی عمل مبارک اس میں اس طرح، جس طرح کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل ہکذا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ اس طرح کر رہے تھے، یا یہ کہیں کہ سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سنا ہے، یعنی دیکھا ہو سنا ہو، جس کو خواص خمسہ ہم کہتے ہیں، یہ حصی ہو، عقل کا اس میں کوئی دخل نہ ہو۔ اس کے بعد پانچواں کہ وہ روایت علم قطعی اور علم یقینی کا فائدہ دے۔ ظاہر ہے اتنی تعداد نے اس کو روایت کیا ہو تو حدیث متواتر میں کسی قسم کا شک و شبہ باقی نہیں رہتا، اور جو شخص اس کو مانتا نہیں وہ دائرہ اسلام سے فوری طور پر خارج ہو جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے جو حدیث متواتر کو نہیں مانتا۔ یہ آسان لفظوں میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھائیں تاکہ ہر طالب علم جو یونیورسٹیز کے کالجز کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس کو سمجھ سکے، اس لیے اس کو آسان پیرائے میں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ تھی حدیث متواتر کی 5 شرائط۔ جب یہ شرائط پائی جائیں گی تو پھر آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ حدیث متواتر ہے۔ حدیث متواتر کی 2 قسمیں ہیں، ایک لفظی اور ایک معنوی۔ حدیث متواتر لفظی کیا ہوتا ہے؟ حدیث متواتر لفظی یہ ہوتا ہے کہ تمام طبقات، درجات اور اسانید کے ساتھ، جتنے بھی طبقات ہیں، درجات ہیں، طرق ہیں، اسانید ہیں، سب جن نے روایت کیا ہے اس میں لفظ اور معنی ایک ہی ہو، کوئی تبدیلی نہ ہو، لفظ کی ایک ہی شکل ہو، لفظوں کو تبدیل نہ کیا، یعنی یہ نہ ہو کہ کچھ الفاظ اور ہیں دوسری میں، کچھ الفاظ اور ہیں، کچھ الفاظ اور ہیں، الفاظ ایک جیسے ہی ہوں۔ اگر تھوڑا بہت کسی کے جو الفاظ ہوتے ہیں تھوڑا بہت اس میں فرق آ جائے تو وہ اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن بات یہ ہے کہ جو عمومی طور پر الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہی الفاظ تمام طبقات میں استعمال ہوئے ہیں، جیسے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، یہ حدیث مبارکہ ہے۔ اب حدیث متواتر لفظی یہ ہوگی کہ تمام راویوں نے یہی حدیث روایت کی ہوگی، یہی الفاظ ہوں گے، الفاظ میں کوئی ایسی تبدیلی نہیں ہوگی جو اس کے معنی کو چینج کر سکتی ہو، کوئی ایسی بھی لفظی تبدیلی نہیں ہوگی۔ یہ حدیث اب جو میں نے پڑھی، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، یہ حدیث جس کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے، یہ تقریباً 62 صحابہ کرام نے اس کو روایت کیا ہے۔ 62 صحابہ کرام نے اس حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ کتنی تعداد! اور صرف امام ابو بکر بزار رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں 40 صحابہ کرام سے اس کو روایت کیا ہے، یعنی مطلب یہ کہ ایک کتاب میں 40 صحابہ کرام سے ان نے ذکر کر دیا امام ابو بکر بزار رحمہ اللہ نے۔ اور بات یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک تعداد ہے جو امام بکر بزار کو جتنی سندیں ملی انہوں نے ذکر کر دی ہیں، ورنہ اس حدیث کو روایت کرنے والوں کی تعداد کا کوئی حساب نہیں ہے کہ کتنے زیادہ صحابہ کرام اور تابعین اور ان کے بعد محدثین کرام نے بیان کیا، اس کا کوئی حساب نہیں لگایا جا سکتا۔ یہ ایک قسم ہے متواتر لفظی، یعنی لفظ بالکل وہی ہوں، ہر طبقے، ہر درجے، ہر سند میں جتنے لوگوں نے روایت کیا بالکل وہی لفظ و لفظ اس کے تبدیل نہ ہوئے ہوں۔ اور متواتر معنوی کیا ہوتا ہے؟ متواتر معنوی یہ ہوتا ہے کہ لفظ مختلف ہوں، لفظ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور موقع پر کچھ اور فرمایا ہو، کسی اور موقع پر کچھ اور فرمایا ہو، لفظ مختلف ہے لیکن معنی سب کا ایک ہے، اس کو کہتے ہیں متواتر معنوی۔ آسان جو تعریفوں کے لفظ ہیں، مطلب متواتر لفظی اس کا مطلب ہے کہ لفظ سارے حدیث کے وہی ہوں، متواتر معنوی اس کا مطلب ہے کہ معنی ایک ہو، لفظ جو ہیں وہ بے شک مختلف ہو جائیں۔ آسان تعریفیں، کوئی زیادہ مشکل نہیں۔ اس کے بعد آ گیا جی اس کی مثال یہ ہے کہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا، یعنی ہاتھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی ہے، اس کے بارے میں آپ کے جو فرامین ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، آپ سے تقریباً 100 احادیث مروی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حوالے سے۔ اب وہ جو 100 روایات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہیں، ان کا جب معنی ہم دیکھتے ہیں تو معنی یہی ہے دعا میں ہاتھ اٹھانا، اصل مفہوم اس کا وہی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ لفظ مختلف ہیں لیکن ان کا معنی جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ اب یہ 2 اس کی قسمیں ہوگی، متواتر لفظی اور متواتر معنوی۔ اس کے بعد متواتر کی بنیادی طور پر یہ جو 2 قسمیں تھیں، اس کے آگے بھی 3 قسمیں ہیں متواتر کی، کہ متواتر کو ہم کس طریقے سے جان سکتے ہیں، کیسے اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی اور کس ذریعے سے وہ حدیث متواتر ہوگی۔ ایک متواتر اسنادی ہوگی، یعنی سند کے اعتبار سے وہ حدیث متواتر ہوگی۔
دوسری متواتر عہدی ہوگی، یعنی دور، طبقہ اور عہد کے حساب سے وہ متواتر ہوگی، اور تیسری متواتر عملی ہوگی۔ اب یہ 3 متواتر کی اقسام ہیں۔ پہلے کی مثال دیتا ہوں کہ جس کی سند ساری تواتر کے ساتھ ہے، وہ کون سی ہے؟ جس کو ہم نے متواتر اسنادی کہا، جیسے من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار، یعنی مطلب یہ ہے کہ سندوں کے اعتبار سے یہ ہے۔ دوسرا انا خاتم النبیین، یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث خاتم النبیین ہیں، یہ بھی متواتر اسنادی ہیں۔ اس کے علاوہ جو موضوع پر مسح کی ہے وہ بھی متواتر اسنادی ہیں۔ اس کے بعد آ گیا دوسری قسم متواتر عہدی، وہ ہے قرآن کریم، یعنی قرآن کریم ہر دور میں ہی متواتر رہا ہے، تمام لوگوں نے اس کو پڑھا اور اس کو تسلیم کیا ہے۔ تیسری قسم متواتر عملی ہے، جس طرح مسواک ہے، 5 وقت کی نماز ہم پڑھتے ہیں، مسواک کرتے ہیں ہمیشہ، یہ عملی طور پر پریکٹیکلی مسلمان جو ہیں وہ ایسا کرتے آئے ہیں، اس لیے اس کو متواتر عملی کہا جائے گا۔ تو متواتر اسنادی، متواتر عہدی اور متواتر عملی، یہ تھا متواتر کی اقسام۔ اب اس کے بعد آ جاتا ہے جی متواتر جو احادیث متواترہ ہیں ان پر کیا محدثین کرام نے کوئی کام کیا، یا ایسی کتابیں انہوں نے لکھی کہ جس میں ساری احادیث متواترہ انہوں نے جمع کر دی ہوں؟ ہاں لکھی، الاظہار المتناثرہ فی الاحادیث المتواترہ، یہ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، جس میں انہوں نے جتنی متواتر ان کو ملی ان نے ساری کی ساری متواتر اس کتاب میں رکھ دی۔ دوسری نظم المتناثر من الحدیث المتواتر، یہ کتاب ہے ابو عبداللہ قطانی کی، اس میں انہوں نے 310 احادیث ذکر کی ہیں اس کتاب میں۔ دوسرا العالی المتناثرہ فی الاحادیث المتواترہ، یہ ابن طولون کی کتاب ہے جو انہوں نے احادیث متواترہ پر لکھی ہے۔ اس طرح باقی بھی محدثین کرام نے احادیث متواترہ پر باقاعدہ طور پر اس طریقے سے کتابیں لکھی ہیں۔ اب رہی بات کہ اگر کوئی حدیث متواتر ہے، ثابت ہو جاتا ہے، محدثین کرام بتا دیتے ہیں کہ یہ حدیث متواتر ہے، تو اب اس حدیث متواتر کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے اور اس پر حکم کیا لگے گا؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیں، اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ جو حدیث متواتر کا انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ سب کیوں؟ اس لیے کہ یہ قطعی ہے، اور قطعیت کا انکار کفر ہوتا ہے، اس لیے حدیث متواتر کا انکار کفر ہے، جو انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ رہی بات عمل کی، تو عمل بھی ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ یہ یقینی علم کا فائدہ دیتی ہے۔ یہ تھی حدیث متواتر کی تعریف اور اس کی اقسام، اور اقسام کے بعد جو کتابیں لکھی ہیں اس کو ہم نے اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ یہ ہمارا تحریری صورت میں بھی سامنے یہ چیزیں آتی رہیں گی۔ اللہ رب العزت ہمیں احیاء حدیث کے لیے کاوش کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی حبیبی سیدنا محمد و آلہ وسلم۔